بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جو مسلمان بلا عذر گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا غصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی شخص کو کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں چند آدمیوں کے ساتھ جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت کے ساتھ نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور ان کے گھروں کو ان پر آگ لگا دوں۔ فائدہ: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت انداز میں ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی ہے جو مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اگر عورتیں اور بچے گھروں میں نہ ہوتے تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے اور نماز باجماعت اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا زور دیتے تھے کہ جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے آپ ان سے سخت ناراض ہوتے۔ اس حدیث میں آپ کی یہ ناراضگی اس حد تک ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ ان کے گھروں کو جلانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ایک سخت تنبیہ ہے جو سستی یا دنیاوی مشغولیت کی وجہ سے جماعت جیسے اہم حکم سے غفلت برتتے ہیں۔ اب جو بالکل نماز نہیں پڑھتا ان پہ کتنا غصہ ہوگا خود سوچ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ بوجھ والی نماز منافقین پر عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر وہ ان نمازوں کی فضیلت کو جان لیں تو ضرور حاضر ہوں، اگرچہ گھسٹتے ہوئے آنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز اکیلے پڑھے جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی سے مسلمان ہو کر ملے تو اسے چاہیے کہ ان نمازوں کو یعنی فرض نمازوں کو جہاں اذان دی جاتی ہے یعنی مسجد میں وہاں پابندی سے ادا کرے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر تم نے اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا پڑھ لیتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر تم نے سنت چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو جماعت کو چھوڑ دے سوائے اس منافق کے جس کا نفاق ظاہر ہو چکا ہو۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو پانچوں نمازوں کی باجماعت پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔